رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ، مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں رہو۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حضور پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، مجلسوں کی زینت نبی کریم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو رسول پاک پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمان جاری کیا کہ جمعے کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جس کے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ درود شریف پر لکھی جانے والی عظیم کتاب دلائل الخیرات کے مؤلف امام جزولی ہیں، جن کا مزار اقدس مراکش میں ہے، اور وہ اس کتاب کے لکھنے کا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک سفر میں تھے، دوران سفر نماز کا وقت ہو گیا، آپ وضو کرنے کے لیے ایک کنویں پر گئے جس پر پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول تھا اور نہ ہی کوئی رسی، پانی نیچے تھا۔ اسی سوچ میں تھے کہ اب پانی کیسے نکالا جائے۔ اچانک ساتھ ہی گھر کی ایک کھڑکی سے ایک بچی دیکھ رہی تھی جو سمجھ گئی کہ بزرگ کس لیے پریشان کھڑے ہیں، انہیں پانی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ نیچے اتری اور کنویں کے کنارے پہنچ کر اس کنویں میں اپنا لعاب پھینک دیا، اور اسی لمحے کنویں کا پانی اچھل کر کنارے تک آ گیا اور ابلنے لگا۔
امام نے وضو کر لیا تو بچی سے اس کرامت کا سبب پوچھا تو اس بچی نے یہ بولا، یہ سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت سے درود بھیجنے کا فیض ہے۔ امام نے اسی وقت عزم کر لیا کہ وہ اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی ایک عظیم کتاب مرتب کریں گے، اور انہوں نے دلائل الخیرات جیسی عظیم تصنیف بیان کی اور اس کو تالیف کیا۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں امام ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا کہ اس سے مرنے کے بعد کیا حال ہوا، یہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا ہے۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 102 گناہوں میں بڑھ گئے، اور جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے، ان 100 درود پاک نے مجھے بچا لیا۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں ہی لے جاؤ۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں امام قسطلانی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 20 مرتبہ درود پڑھیں۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ بھی بیان ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا ان پر حلال ہو گئیں۔ اسی طریقے سے امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے۔ وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل اور شاعر بھی تھے۔ انہیں اچانک فالج ہو گیا۔ بستر پر پڑے پڑے انہیں خیال آیا کہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی ایسا درد بھرا قصیدہ لکھوں جو درود و سلام سے معمور ہو۔ چنانچہ محبت و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر 167 اعشار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی شہرت دوام حاصل کرنے والی تصنیف تخلیق کر لی۔ رات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، بصیری یہ قصیدہ سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں بول نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے بدن پر پھیرا، جس سے انہیں شفا حاصل ہو گئی۔ بس امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ سنایا۔ قصیدہ سن کر آپ کمال مسرت و خوشی سے دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حالت خواب میں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر یعنی بردہ عطا فرمائی، اس وجہ سے اس قصیدے کا نام بردہ پڑ گیا۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے تو فالج ختم ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں ایک مجذوب ملے اور امام بصیری کو فرمایا کہ رات والا وہ قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ امام بصیری حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھے، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا، جب اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے، میں بھی دور کھڑا سن رہا تھا۔ ہمارے آج کل کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے میں موقوف ہے۔ ہم اگر آج سے یہ عہد کر لیں کہ چلتے پھرتے درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے، ہر حال میں درود پاک پڑھتے رہیں گے، تو اللہ تعالی ہمارے حالات بدل دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔